اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خواتین حضرات، ابھی ممبئی عالمی اردو فیسٹیول کے اس 2 روزہ فیسٹیول میں دوسرے دن کا پہلا اجلاس ختم ہوا اور دوسرا اجلاس شروع ہوا چاہتا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دوسرے اجلاس کی صدارت پروفیسر کلیم مرزا صاحب فرما رہے ہیں، اور اس اجلاس میں 2 بہت ہی اہم مقالے پیش کیے جانے ہیں، 2 بہت اہم گفتگو ہونی ہے۔ مقررین شرکاء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد محترم مومن جان عالم رحمت صاحب سے ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ آپ بہت سینئر رائٹر، شاعر، واقعی سوچتے ہیں، زباندان ہیں، اور دوسرے مقالہ نگار کی حیثیت سے لندن سے تشریف لائے ہیں، جو ابھی پہلے اجلاس کی صدارت فرما رہے تھے۔ ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آپ کالم لکھتے ہیں اردو میں، آپ شاعر ہیں، آپ ایک اہم افسانہ نگار ہیں جن کے 2 افسانوی مجموعے اردو میں شائع ہو چکے ہیں، ایک افسانوی مجموعے کا ہندی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور ان کے علاوہ دوسری بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور آپ کم و بیش ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے کسی نہ کسی ایک ملک کا سفر کرتے ہیں، اور وہ سفر ان کا ادبی اور علمی سفر ہوتا ہے، اور وہاں آپ اردو کی فلاح کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے، اردو کی بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ اکثر ہم اساتذہ جو یونیورسٹی کالج میں پڑھاتے ہیں وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں یا متمنی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بلا رہے ہیں ہمارا خرچ وہ برداشت کریں، لیکن فہیم اختر صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے خرچ برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ اردو کے مصرف کے لیے کہیں اور خرچ کر لیجیے، میں اپنے خرچ پر آ جاؤں گا۔ یہ فہیم اختر صاحب ہے جو ان کا کنٹریبیوشن رہتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے فہیم اختر صاحب بھی آپ سماعت فرما رہے تھے، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں پہلے مہمان کو بلاؤں یا میزبان کو بلاؤں، چونکہ مہاراشٹر سے آپ کا تعلق ہے، بھیونڈی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ بہت سینئر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مفکر ہیں، تو میں اس کا احترام کرتے ہوئے میں محترم فہیم اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے حالات کا اظہار فرمائیں، اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ محترم فہیم اختر صاحب۔ جناب سر، معزز مہمان، دراصل میں پیپر تو نہیں پڑھتا، لیکچر دیتا ہوں، لیکن بہارت مجبوری میں کے بارے میں کہا تھا، میرا اپنا ایک انداز ہے، میں کوئی لیکچر کر کے پریزنٹ کرتا ہوں اپنے لیکچر کو، لیکن کوشش کروں گا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ میرے مقالے کا جو عنوان ہے برطانیہ میں اردو بطور بیرونی زبان، اسے کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، اور جہاں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ برطانیہ میں اردو کس طرح فروغ پا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا زیادہ، کوشش کروں کہ جلد جلدی اسے ختم کر دوں، کیونکہ ہم سب کو کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اردو ایک زندہ زبان ہے، اور ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ پوری دنیا میں 100 ملین سے زیادہ لوگ اردو زبان بولتے ہیں۔ دنیا میں لگ بھگ 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انتھولوگ، جسے لینگویج آف دا ورلڈ کہتے ہیں، کے مطابق دنیا کی 30 مقبول ترین اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں اردو کو 11واں مقام حاصل ہے۔ برطانیہ میں اردو جنوبی ایشیا لوگوں میں وسیع پیمانے پر بولی اور پڑھی جاتی ہے، جہاں زیادہ تر اردو بولنے والوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان، افریقہ اور دیگر ممالک کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں۔ سن 2000 میں زبان کے متعلق
لندن کے اسکولوں میں ایک سروے کرایا گیا تھا جس میں یہ پایا گیا کہ لندن میں سب سے زیادہ زبانوں میں 10 زبانوں میں اردو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اور اردو 5ویں نمبر پر بولی جانے والی زبان ہے. تاہم برطانیہ میں اردو چوتھی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اب مانی جاتی ہے. 2011 کے مردم شماری کے مطابق 269,000 لوگ برطانیہ میں اردو زبان بولتے ہیں. کمیونٹی میں ہم آہنگی کے حوالے سے برطانیہ میں دسمبر 2016 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر وینڈی آرکن نے برطانوی حکومت کو سماجی ہم آہنگی مضبوط بنانے کے لیے دیگر زبانوں کو سیکھنے اور سکھانے کا مشورہ دیا. خاص کر ان زبانوں کو جن کے بولنے والوں کی تعداد ان علاقوں میں زیادہ ہے جس سے ہم سماجی ہم آہنگی میں مضبوطی آئے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت برطانیہ کی مقامی کمیونٹی میں سماجی ہم آہنگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے. اس کے علاوہ انگریزوں کو بیرونی زبانوں کو سیکھنے کی سہولیات فراہم کرنی چاہیے. جہاں اردو زبان بولنے والوں کی تعداد کافی ہے وہاں اردو زبان بولنے اور سیکھنے کی آسانیاں فراہم کرنی چاہیے تاکہ اس سے سماجی نظام کو فروغ ہو. سماجی نظام کو انگریزی میں کہتے ہیں جیسے سوشل انٹیگریشن, تاکہ دوسری کمیونٹی سے آپ رابطہ رکھیں, ان سے بات چیت کریں. اردو میری مادری زبان ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے برطانیہ میں ہزاروں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. لیکن کیا اب یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے. کلکتہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب میں روزگار کے سلسلے میں 1993 میں برطانیہ آیا مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اردو زبان بولنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے. کیونکہ مجھے برطانیہ میں رہتے ہوئے اب 26 سال ہو چکے ہیں. دراصل 2000 میں مجھے پہلی بار اردو تحریک لندن کے عالمی سیمینار اور مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا. مجھے اس موقع پر لوگوں سے مل کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ برطانیہ اردو زبان کی مقبولیت کافی فروغ پا رہی ہے. لیکن اس اجلاس میں میری طرح تمام شرکا بھی شامل تھے جو ہندوستان, پاکستان اور افریقہ سے ہجرت کر کے خطے عرش پر آباد تھے. جب اس بات کا انکشاف ہوا کہ برطانیہ میں اردو زبان بولنے کی تعداد کئی سو نہیں بلکہ کئی ہزار سے زائد ہے تب مجھے اس بات پر حیرت کے ساتھ مسرت بھی ہوئی. مسرت اس بات سے کہ اردو زبان سے لگاؤ رکھنے والوں کی ایک خاصی تعداد نظر آئی. لیکن جو بات قابل تشویش محسوس ہوئی وہ تھا نئی نسل کی موجودگی کا المیہ. ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے. اردو روزنامہ جنگ جس کی تعداد اشاعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ, جنگ ایک ایسا اردو اخبار ہے جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے لیکن یہ یورپ, امریکہ, کینیڈا میں بھی شائع ہوتا ہے. اس کے وہاں دفاتر ہیں اور زیادہ تر ان کے خبریں جو ہیں پاکستان کے حوالے سے ہوتی ہیں چونکہ ان کے پڑھنے والے اور خریدنے والے جو پاکستان سے تعلق ہیں. یہ اخبار برطانیہ سمیت یورپ کے تمام ممالک میں پڑھا جاتا ہے. برطانیہ اور اردو کے تقریباً 40 ایسے شہر ہیں جہاں اردو سے شغف رکھنے والوں کی وافر تعداد موجود ہے. برطانیہ میں اردو کے فروغ سے وابستہ چند سماجی اور ثقافتی تنظیموں کے علاوہ خود حکومت برطانیہ بھی بعض سماجی تقاضوں کے باعث اردو زبان کے ابلاغ کے ذریعہ بن گئی ہے. انگلستان کے شہروں اور مضافات میں آباد کئی لاکھ اردو بولنے والے باشندے ہیں جو نہ برطانوی سماج کی طرز معاشرت کا اہم حصہ ہیں بلکہ ان سے بیشتر انگریزی زبان اور تہذیب سے نامحدودہ واقف ہونے کے سبب ملک و سماج کی سیاست اور دیگر انتظامیہ امور میں ایک کلیدی رول ادا بھی کرتے ہیں. اردو اور وہ شہری جو انگریزی زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں ان کے سہولیات کے لیے حکومت نے زندگی کے مختلف شعبے میں اردو کو ذریعہ ابلاغ بنایا ہے. یوں بھی برطانیہ کو اردو کا تیسرا مرکز مانا جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں کئی نامور شاعر, ادیب, مصنف اور دانشوروں نے اردو زبان میں اپنی تحقیقات شائع کی ہیں جو اردو کی ترویج میں بلا شبہ محمد و معاون ثابت ہوتی ہے. پروفیسر رالف راسل, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, بہت معروف اردو کے رائٹر تھے اور وہاں کے اردو اورینٹل اسکول جو مشہور اسکول ہے جہاں تمام زبانیں پڑھائی جاتی ہیں
वहाँ प्रोफेसर थे। उनका शुमार जुबान के मदरसे में शुमार होता है जिन्होंने उर्दू की पेशबार खिदमत जान की है। गालिब और मुताले गालिब के सिलसिले में उन्होंने जो तहकीक और तदरीस का काम किया है वो लाजवाल शहरत का हामिल है। गालिब शनासी में ना सिर्फ उनका नाम बल्कि उनका मुताला तकनीकी हिस्सा नहायत वाक़ और मुमताज़। मौसम दरअसल लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से उर्दू प्रोफेसर की हैसियत से मुंसलिक रहे। मुमताज़ साहब सुल्तान महमूद ने बरतानिया में उर्दू सहाफ़त की उन्वान से पहली किताब तहरीर की है। सर अब्दुल कादिर उर्दू के पहले अदीब है जिन्होंने 30 की दहाई में जब वज़ीर हिंद की काउंसिल के मेंबर थे लंदन पहुँचकर पहली बार उर्दू मजलिस की दावत डाली थी, जिसके ज़ेर एहतमाम गरमा अदबी नशिस्त मुनक़्क़द होती थी। इस अदबी महफिल में शिरकत करने वालों में चंद बुलंद पाया अदीबों शायरों में मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर राम बाबू सक्सेना, डॉक्टर अख्तर हुसैन राजपुरी और हाफिज़ जालंधी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। बरतानिया में जो अदारे उर्दू ज़ुबान अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनमें BBC लंदन का नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र और मारूफ है। BBC का उर्दू प्रोग्राम न सिर्फ बरतानिया बल्कि यूरोप और एशिया के दूर अफ्तारा इलाकों में भी बड़े ज़ोर और शौक़ के साथ सुना जाता है। BBC का मारूफ अरबी प्रोग्राम बरग गुल जिसे अफसाना निगार और शायर अनवर खालिद मुरतब करते थे। इसके अलावा मारूफ ब्रॉडकास्टर रज़ा अली आब्दी का भी नाम काबिल ज़िक्र है। फ़िलहाल उर्दू ज़ुबान की खिदमत में चंद अदबी तंजीमें नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। इनमें उर्दू तहरीक एक ऐसी तंजीम है जिसके बानी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार अज़्म होते थे और उनकी निगरानी में हर महीने एक अदबी नशिस्त का एहतमाम होता था। यह अदबी नशिस्त आज भी जारी है। इसके अलावा सूफ़ी का नाम भी एक अहम है जो हर साल लंदन के YMCA हॉल में अदबी तक़रीबात का इनेकाद करती है। उर्दू के मुताबिक ड्रामे के शोज़ भी अक्सर पेश किए जाते हैं। इस तनाज़े में ड्रामा निगार रिफ़त शमीम का नाम काबिल ज़िक्र है। रिफ़त शमीम बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते हैं और अलीगढ़ से उनके वालिद का ताल्लुक़ था। एक ज़माने में वो गुरुदर प्रोडक्शन में भी काम करते थे। मारूफ ड्रामा निगार हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, शायर भी हैं और लंदन में एक ज़माने से मुकीम है जिन्होंने लंदन के वाटरमैन थिएटर में उर्दू के कई ड्रामे स्टेज किए हैं। मुझे पिछले 15 वर्षों में मुतअद्दिद महफ़िलों और अंजुमनों में शिरकत करने का मौका मिला है। बरतानिया में मुशायरा नहायत मकबूल आम है और लगभग हर हफ्ते नहीं तो हर महीने एक मुशायरा कहीं न कहीं मुनक़्क़िद होता रहता है। कुछ आलमी कॉन्फ्रेंस में मुनक़्क़िद हुए लेकिन इनसे कोई ठोस बात सामने नहीं है। यानी उर्दू ज़ुबान के मसाइल पर बातें तो हुई मगर खातिर का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं, आपने कहा ना कि उर्दू ज़ुबान की बात होती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि बरतानिया में उर्दू का माहौल जो हालेदार है इस पर संजीदगी से बहस की जानी चाहिए। मुझे इस बात की भी तशवीश है कि ये मामला अदब से मुतअल्लिक़ है या महज उर्दू ज़ुबान में बोलचाल से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान जिसकी पैदाइश बरतानिया में हुई है जो हिंदुस्तानी गाने सुनता है और गाता भी है, लेकिन उसी नौजवान को मुशायरे की जानिब राग़िब किया जाए तो वो बरजस्ता कह उठता है, अरे यार ये बूढ़ों का शौक़ है, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। अब इस बात का क्या जवाब है? अगर नई नस्ल के इस मफरूज़े को मान लिया जाए तो मुशायरे के चलन को बदलना चाहिए। इस रविश को अगर बदला जाए तो क्या नई नस्ल के लोग मुशायरे में शिरकत कर सकेंगे? बिल्कुल मुहाल मुशायरे का चलन बदल जाए तो इसका नीमत बदल क्या होगा? क्या मुशायरे में शुरा उर्दू के साथ अंग्रेज़ी या दीगर ज़ुबानों में भी अशायर पढ़ेंगे जो बहरहाल उर्दू के रवाज से हट कर एक अजीब इख्तरा के ज़ुमरे में शामिल हो जो उर्दू ज़ुबान और सक़ाफ़त की सदियों पर मुहित बेशुबहा वर्षे से हमको महरूम कर रहे हैं। वैसे भी बरतानिया में मुशायरे में आजकल शायर ज़्यादा होते हैं और सामईन कम, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि बरतानिया में मुशायरे की मकबूलियत ज़वाल पज़ीर है। दरअसल उर्दू ज़ुबान के साथ सबसे बड़ा मसला रोज़गार की अदम वाबस्तगी है, चूँकि उर्दू ज़ुबान के साथ रोज़गार का जुड़ा ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग इसे महज एक मशग़ले तफरीह और मुसलमानों की ज़ुबान से मौसूल करते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान और
خاص کر کلکتہ شہر کی بات کریں تو آپ کو اس سے کچھ زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ اردو زبان کو کن دشواریوں کا سامنا پیش ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ اس وقت کے قوم پرست لیڈروں نے اردو زبان سے بے پناہ محبت ہونے کی وجہ سے اردو اسکولوں کے قیام کو ضروری سمجھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 30 سالوں تک مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں نے اردو اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے متعدد شعبے میں اپنا نام کمایا۔ اس کے علاوہ معاشی تنگی کا بھی مسئلہ درپیش تھا۔ زیادہ تر مسلمانوں کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں تعلیم دلواتے، لیکن جو اردو اسکولوں کی تعلیم نہایت دے لگا اور مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہونے لگی، انہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں تعلیم دلوانے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ بلکہ یوں کہیے کہ بیرون ممالک میں روزگار کے لیے جانا اور انگریزی زبانوں کا جاننا سماج میں ایک اعلیٰ اور اہم مقام حاصل کرنا سمجھے جانا لگا۔ برطانیہ میں اردو اسکول قائم نہ ہو پایا، لیکن اسکولوں میں بچوں نے مادری زبان کے خاطر اردو کو پڑھنا ضروری سمجھا تھا۔ اس سے ایک بات تو یہ اچھی ہوئی کہ بہت سارے بچوں نے اردو زبان بولنا پڑھنا سیکھ لیا، لیکن چونکہ انگریزی زبان کی مقبولیت اور روزگار کی وجہ سے زیادہ تر نسل کے بچوں نے اردو محض ٹیلی ویژن پر فلم وغیرہ دیکھنے یا پھر اپنے والدین سے بات چیت کرنے تک ہی محدود وہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر پرانی نسل کے لوگوں کو برطانیہ میں اردو زبان کے مٹنے کا خوف ہو رہا ہے۔ حال ہی میں جب لندن کے انڈر گراؤنڈ ٹرین پر سفر کرنے کے لیے میں ٹکٹ خرید رہا تھا تو اسکرین پر کئی زبانوں سے سوالات پوچھے گئے۔ مجھے خوشی کے ساتھ حیرانی کی ہوئی کہ کچھ زبانیں میں اردو زبان بھی شامل تھیں۔ پھر میں نے سوچا کہ جب سارے لوگ انگریزی سے واقف ہیں تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ اردو زبان کی بھی سہولت کو برقرار رکھا تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں ایک دو نہیں کئی اردو کے ٹیلی ویژن چینل عام ہیں، ان میں کچھ مذہبی پروگرام اور کچھ ڈرامے اور فلمیں وغیرہ پیش کی جاتی ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ کے اسلام چینل کھولا گیا جو انگریزی زبان میں اپنی نشریات پیش کرتا ہے، جن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور چینل کے آغاز کا باعث ہے۔ اسلام چینل کے پروڈیوسر نے بتایا کہ انہیں یہ جان کر حیرانی ہے کہ اسلام مذہب کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ جو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہ اردو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند رات میں اسلام اردو چینل کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ اب بحث اس پر مرکوز ہے کہ آج فی زمانہ پرانی نسل کی اردو زبان سے مایوسی اور نئی نسل کی اردو زبان سے کم دلچسپی باعث تشویش ہے۔ پھر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں برطانیہ میں ٹیلی ویژن پر اردو پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں یہ اردو کی ادبی محفلوں میں شامل ہونے سے گریز کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اردو بولنے اور پڑھنے والے دو طبقوں میں تقسیم ہوں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مادری اور مذہبی نقطۂ نگاہ سے اردو زبان بول رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قومی نقطۂ نگاہ سے اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میری مراد پاکستان کے ان لوگوں سے ہے جو اردو زبان بولنا اور پڑھنا فخر سمجھتے ہیں۔ مجھے اس بات کو اقرار کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اس لیے اس کا مٹنا محال ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب سے مسلمانوں کی زبان تصور کی جانے لگی ہے، جس کی حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی بیان مثال یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو مدارس میں سوائے مسلمان بچوں کے اور کسی مذہب کا بچہ تعلیم حاصل کرنے نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ جہاں تک اردو اخبارات اور رسائل کا تعلق ہے تو انہیں صرف مسلمان ہی پڑھتے اور خریدتے ہیں۔ اردو زبان کا برطانیہ میں مقبولیت میں کم ہونا ایک لازمی بات ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اردو زبان 60 اور 70 کی دہائی میں جتنی مقبول ہوئی تھی اور اب جہاں دنیا سے ان لوگوں کو اٹھنے کے بعد دھیرے دھیرے دم توڑ رہی ہے، لیکن وہیں اردو زبان ایک نئے انداز میں نئی نسل کے درمیان اپنا قدم بھی جما رہی ہے۔ دوسری اہم بات برطانیہ میں اردو بولنے والوں کی ہجرت سے متعلق ہے۔ اب تک ہر سال اردو بولنے والے خاصی تعداد میں ہجرت کر کے برطانیہ کی سرزمین پر آباد ہو رہے ہیں۔ انہی کے سبب روزمرہ کی بول چال اور درس و تدریس کی ضروریات کے لحاظ سے اردو زبان کی فطری
नशोनुमा भी गैर शौरी तौर से अमल से आती है। सोशल मीडिया आज दुनिया में मरासलात का अहम जरिया बन चुका है। रोज़ाना लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने पैगाम और बातचीत को दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया के जरिए सीखने और सिखाने का मौका भी मिलने लगे हैं, जिससे हर आम खास पैदा हो रहा है। ताकि सोशल मीडिया से जहाँ लोगों को अपनी बात पेश करने में आसानी हो रही है, वहीं लोगों को परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ तो वक्त कम। बरतानिया में अदबी नुक्ते नज़र से सोशल मीडिया का दायरा धीरे धीरे फैलता जा रहा है। सोशल मीडिया को उर्दू ज़बान और अदब से मुंसलिक बेशुमार अफराद अपनी निगाशात आए दिन पेश कर रहे हैं। जदीद लिखारियों की पूरी टीम इस अहम टेक्नोलॉजी पर हमें वक्त मौजूद है। सोशल मीडिया के तमाम ज़राए अफराद पर उर्दू अदब के पेशबा हिस्से पेश की जाते हैं। बेशुमार अदबी ग्रुप उर्दू के अहम अदबा और शोरा के साथ इससे मुतल्लिक़ अहम मालूमात सोशल मीडिया का हिस्सा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस अहम जदीद वसाइल की मदद से अपनी बातें किस कदर इत्मीनान और सुकून के साथ रख पाते हैं। हमारी बातें कितनी तहकीकी हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उर्दू ज़ुबान के हवाले से इन सब बातों पर संजीदगी से साथ अमल किया जाए, यकीनन सोशल मीडिया भी उर्दू के साथ दीगर ज़ुबान व अदब के लिए नेमत गैर मतलूबा। सोशल मीडिया पर मौजूद अदबी मवाद को हम बहुत म्यारी मुसन्नत तो नहीं कर सकते, लेकिन मुस्बित नज़र के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर तौर पर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब।